میں تھوڑی سی اپنی آغاز کروں گا پھر سوالات پہ آ جاتا ہوں. آئی ہیو دس فیلنگ سم تھنگ از کوکنگ، اور بہت برے طریقے سے کچھ پک رہا ہے، اور عید کے بعد تیاری ہو رہی ہے. اب کس کو ٹائٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا، بٹ ایٹ دا فیس آف اٹ ٹپکل جو ڈبے میں ڈبے والی کہانی ہوتی ہے نا وہی ہو رہی ہے. ایک طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ سے معاملات سیٹ، لوگ گنگا رہے ہیں کہ معاملات سیٹ ہو گئے، سب کہہ رہے ہیں بہترین. دوسری طرف اب نظر آئے گا نا کہ ہمیں کہ کتنی بڑی غلطی کر دی ہے ہم نے داعش کا لیڈر وہاں دے کر امریکہ کو. وہ پینٹاگون کا اسپوکس پرسن کا رویہ دیکھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے کہا کہ یہ کرو تو پاکستان نے کیا. مطلب ایز ایویڈنٹ، اور دوسری چیزوں میں بھی کہ امریکہ کے رویے میں کوئی بدلہ نہیں آ رہا. جو ٹریول بین لگایا ہے آئی ایم ایف کا ریئیکشن ہے ٹو یور کنسیشنز جو آپ نے مانگی تھی اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ٹریول نہ کریں، امریکہ سے پاکستان نہ جائیں. آئی ایم ایف سے کہا آپ نے کیا مانگا تھا؟ یہ جو آپ نے ان کو بجلی کے معاملات پہ کنسیشنز مانگی تھی کہ ہمیں جی ایس ٹی ختم کرنے دیا جائے، ہمیں سرکولر ڈیٹ کے چکر میں بینکوں سے قرضہ لینے کی اجازت دی جائے. لیکن آئی ایم ایف نے کہا نو، یہ نہیں ہو رہا. سو یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا امریکن کنسیشن دینے کے موڈ میں ہے ہمیں. میں کہہ رہا ہوں وہ صرف آپ کو بلیک میل کرتے جائے گا اور آپ ہوتے جاؤ گے اور پھر مفاد ٹکرائیں گے، اور پھر اسی وجہ سے یہ ڈبے میں ڈبے ایکٹیو ہو رہے ہیں. باقی اگر یہ فارن آفس کی جو ترجمان ہے، جو ان سے سوال ہوا خان صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اگنور کیا، بھول گئیں، جواب نہیں دیا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نیگیٹو تھاٹ ہے، میرے نزدیک یہ ایک پازیٹیو ہے. یہ بھی اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکن اگر پالیسی بنا چکے ہوتے تو فارن آفس وہی موقف رکھتی جو پہلی امریکن ایڈمنسٹریشن رکھتی آئی کہ یہ پاکستان کی کورٹس کا معاملہ ہے، ہینس پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. مگر انہوں نے تو یہ جواب بھی نہیں دیا نا، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب کہ یا تو فارن آفس نے ادھر کی اس بات پہ کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے اب تک، دے آر ناٹ کلیئر، یا تو فارن آفس ابھی اس چیز پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ ہوتا ہے نا کہ سیونگ اٹ فار دا لیٹر، یہ وہ بات ہے. سو امریکن کی طرف سے امید لگانا سسٹم انڈورسمنٹ کی یہ ممکن نہیں. ہم ایک سائیکل میں پھنستے جا رہے ہیں. اب دیکھیے گا اسپیشلی یہ داعش کا لیڈر دے کر اس سائیکل میں ہم پھنستے جائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بات ریئلائزیشن اختیار کر رہی ہے نا کہ امریکن کے لیے ہم نے اتنا کیا اور وہ صرف تھینک یو سے گزارا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے اور کچھ نہیں کر رہے. تو اب یہ جو ریبٹ نکلتا ہے نا ٹوپی سے، تو اب یہ نکلا ہے کہ افغانستان یہ دوبارہ آ گیا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ واپس بھیجنے ہیں 31 مارچ سے پہلے. بہت اچھی پالیسی ہے، میں تو اس پالیسی کے بالکل حق میں ہوں، لیکن کریں گے، اصل میں کریں گے. اس میں بھی خبروں میں ٹوسٹ ہے نا، ان میں جو یہ باتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے کہ افغانی کو باہر سے نکالا ہے. ٹوسٹ بتاتا ہوں کیسے. یہ خاص کر کے بات جو ہوئی ہے نا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو رہتے ہیں تو پھر وہ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں. کیا ہے سر، اب ایک طرف آپ امریکہ کو ڈرا رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈرایا ہے کیونکہ ان کے 15,000 افغان شہری جو امریکہ نے افغانی شہری جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت، وہ امریکہ نے جب انخلا کیا تھا تو پنڈی میں اور اسلام آباد میں رہنے کو ٹکایا تھا اس میں اور پیسے دیتا تھا. وہ پتہ نہیں کوئی ایک آفس تھا جو اس چیز کو ڈیل کرتا تھا، اور ظاہر پیسے دیتا ہوگا امریکہ. لیکن ان کو واپس لینے سے اب امریکہ گھوم رہا ہے. اب جو ہے وہ ٹرمپ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھ لیں پہلے کہ یہ 15,000 ہمارے پاس لے تو آئے، کیا یہ واشنگٹن کے فیور میں ہے بھی یا نہیں. اب آپ سوچیں پاکستان کی حالت ایسی ہے کہ ایک طرف آپ ڈیڈ لائن سیٹ کر رہے ہیں 31 مارچ کو، مطلب ظاہر ہے افغانیوں کو بھی ڈرا رہے ہیں، امریکہ کو بھی ڈرا رہے ہیں، لیکن وہیں پھر ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اور پنڈی میں رہنے والے افغانیوں کو کسی اور ایریا میں شفٹ کیا جائے. یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر یہ سارے یہ جو پنڈی اور راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں ہیں، ظاہر ہے یہ پھر امریکن کے آسرے والے ہوں گے. باقیوں کو تو آپ ڈرا کے شاید ملک سے نکال دو، لیکن یہ لوگ ہوں گے امریکن کے آسرے والے. سو نکال تو جائیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ ادر ایریاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کراچی اگر چلے جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے اب یہ نظر آئے گا کہ یہ تحفہ سندھ کو دیا جائے گا. باقی اگر ماس ڈپورٹیشن کی دھمکی افغانستان کو ہے تو پھر لیٹ سی افغانستان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس پہ. آتے ہیں افغانستان کے ریئیکشن پہ بھی. بٹ ماس ڈپورٹیشن میں بھی ظاہر ہے پھر مسئلے ہیں. حالانکہ میں اگین آئی ول سے اٹ، آئی سپورٹ اٹ. ان کا ملک اتنا اچھا ہے، وہاں کے لوگ بیٹھ کے ہم پاکستانیوں کو سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں
تو پھر مہربانی کر کے جو لیگلی یہاں رہ رہے ان کو بھیج دے وہاں، خود جائے وہاں پر یار. جو لیگلی یہاں رہنا چاہتا ہے ویزا لے لے ورنہ واپس جائے، سمپل ہے. خیر تو امریکہ سے والے سے ہر طرف سے ہم سائیکل میں پھنس گئے ہیں. تو اب اس سائیکل سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ریڈیکل چینج کرنا پڑیں گے. میں یہ کہتا تھا سر دنیا کی حالت آپ کو وہیں لے جائے گی اور دیکھیے گا یہ وہیں جائیں گے. ریڈیکل چینج میننگ آبویسلی سسٹم چینج. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون پروٹیکٹ کرے گا اس وقت سسٹم کو، اٹ ڈزنٹ میٹر. جو ابھی والے نظام کو پروٹیکٹ کرے گا ان کے خلاف چیزیں تنگ ہوتی جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز آر سو انپریڈکٹیبل، انٹرنیشنلی سو انپریڈکٹیبل ہے. آپ لٹرلی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا نا کہ ہوگا کیا، ہونے کیا جا رہا ہے. وہ اپنے پہلے دور حکومت میں ایران سے نیوکلیئر نیگوسیشنز سے پل آؤٹ کر چکا تھا، خود ہی ختم کر دی تھی. اور اب اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ سیدھا ایران کے خامنائی کو، ناٹ ایون صدر، سپریم لیڈر کو خط لکھ رہا ہے جس کے اگینسٹ وہ بولتا رہتا ہے، جس کے اگینسٹ امریکہ تیار بیٹھا ہے کہ بھئی یہ اگل کرے تو ہم ریولیوشن لانے کی کوشش کریں. اس کو وہ خود خط لکھ رہا ہے کہ آ جاؤ نیوکلیئر پہ بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں نا ایران کو نیوٹرلائز کر لیا جائے یا امریکہ کر لینا تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سب 2 اسٹیٹس والی بات یہ سب بھول جائیں گے. ظاہر ہے لڑ رہا ہے حماس، حزب اللہ اور حوتیز. یہ تینوں کی تینوں ایران کی پراکسیز ہیں، چاہے ان کا تعلق عرب ورلڈ سے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو. اب ایران کہے گا تو یہی نا جو نظر آ رہا ہے کہ ہم دباؤ میں بات نہیں کریں گے امریکہ سے، بٹ ایران بھی بات کرے گا. ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے اور ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ وارز افورڈ نہیں کر سکتا. اور جتنا ہی ایران کے ساتھ معاملات سیٹ ہوں گے اتنا سعودیہ مشکل میں آئے گا. تو اب سعودیہ کے لیے کیا مشکل آ رہی ہے؟ سعودیہ کو ظاہر ہے ٹرمپ نے سیدھا حالت دیکھ لیں اس کی، کہ ٹرمپ نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ اگر نہیں کر رہے، مطلب ہتھیار ہم سے نہیں کر رہے تو میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس. حالانکہ سعودیہ نے کوشش کی کہ رشیا کے ساتھ ٹاکس اپنے ملک میں کروا کے کچھ نہ کچھ ریلیونس کریٹ کریں، لیکن ٹرمپ نے کلیئر کر دیا کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرو. اور وہ کریں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات تیز آ جاتے ہیں تو یو گیٹ دا پکچر. ایران بہت مسئلہ کرے گا پھر سعودی عرب کے ساتھ. سو وہ مانگ رہا ہے کہ ہر کسی سے اپنے پیسے بچا رہا ہے، وہ ہر طرف سے پیسے بچائے گا. امریکہ ہم جیسے ملک جو ہے وہ اسی سسٹم کے ساتھ چلتے رہیں، ظاہر ہے ممکن نہیں ہو پائے گا، ممکن ہی نہیں ہو پائے گا. اور جب وہ آپ کو ظاہر ہے وہ انڈیا اور چائنا کے لینس سے دیکھے گا تو سوچیں آپ سے کیا کیا مانگ سکتا ہے اس وقت. ابھی تو آپ نے ان کو وہ جو ڈائیورٹ کرتے ہیں نا ادھر ادھر، تھوڑا ادھر دیکھو، وہ داعش کا لیڈر دیا ہے، لیکن کب تک؟ یہ بات سب کو پتہ ہے، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ون ٹائم ٹرانزیکشن ول ناٹ میک اینی ڈفرینس. دے نو دے نیڈ اے پاپولر فیس فار واٹ از ٹو کم. ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ ملک کے اندر حالات پھر ایسے نہیں ہوئے، نہیں ہیں ہی نہیں. ہاں کہ ڈالرز بھی کتنے بھی آ جائیں، بھرمار ہو جائے اور آپ قربان، مطلب نہیں آئیں ڈالرز بھی، نہیں آ رہے نا ڈالر بھی تو، اور پھر آپ قربانی سے قربانی بھی دیتے جائیں. یہ ملک میں حالات ایسے نہیں ہیں. سو یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ مفاد ٹکرا جائے گا اور پھر ایز اٹ از. میں ہمیشہ کہتا ہوں مولانا نخرے کر رہے ہیں کیونکہ گنڈاپور صاحب کا مدعا اٹکا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی ویڈیو میں کہ اگر گنڈاپور صاحب ہٹے تو پھر ڈیفینیٹلی سمجھیے گا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اتحاد کے ساتھ. تو اب باتیں شروع ہوئے ہیں گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. سو یہ سی تھنگز آر گوئنگ ایز دے آر سپوز ٹو گو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ کتنا بھی ادھر ادھر سے کر لیں کیا فرق پڑنا ہے؟ بس اوپر سے چیزیں آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں، بٹ دراصل وہ کنفیوژن نہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ سسٹم از گوئنگ. مثال یہ جو کیبنٹ میں چینجنگ کی ہے، اتنے سارے لوگ بھر دیے. اب یہ اتنے سارے لوگ بھر دینا یہ ایک سائن ہے. ظاہر ہے آپ نے کس کس کو اکوموڈیٹ کیا ہے، کیوں کیا ہے، 3 منسٹر بنا دیے ہیں انٹیریئر کے، یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جان دیو، اب تو کوئی سسٹم ویسے ہی نہیں چل رہا، اکوموڈیٹ کرو، فائدہ دے دو یار جتنا دے سکتے ہیں. تو یہ داعش کا لیڈر دینا، یو تھنک اٹ واز این اسٹریٹجی؟ نو، اٹ واز ڈیسپریشن. اور ڈیسپریشن بھی اتنی بڑی کہ جب پتہ ہے کہ انڈیا امپورٹنٹ ہونا ہے اس خطے میں اور انڈیا ٹیررزم کو آپ کے پاس ہر صورت سپورٹ کرے گا. آپ کو جب پتہ ہے کہ افغانستان سے تعلقات بھی آپ کے اس وقت کشیدہ ہیں، تب آپ داعش کو بھڑکا رہے.
نوئنگ کہ داعش ایران میں بھی ہے اور ایران میں آپ کے بلوچ سیپریٹسٹ بھی ہیں، نوئنگ کہ داعش افغانستان میں بھی ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل چکا ہے، اور ٹی ٹی پی آپ پہ حملہ آور ہے، ٹی ٹی پی فنڈڈ بائی انڈیا ہے، اور ٹی ٹی پی اور داعش دونوں اگنورڈ بائی افغانستان ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا یہ پالیسی کوئی صحیح سمجھی جا رہی ہوگی، میں نہیں سمجھتا، اللہ جانتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ صحیح سمجھی جا رہی ہوگی۔ یہ بنڈ ہے، ڈیسپریشن میں بنڈ ہے، اور جلدی اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی، یا تو پھر پورا سسٹم اکھاڑ کے پاپولر فیس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اب اکنامی وائز بھی اگر دیکھیں تو اتنے مجبور ہیں کہ رول اوورز وہ انڈیا، ابھی چائنا نے $2 بلین کا رول اوور دیا ہے، کب تک چلے گا ایسا؟ آئی ایم ایف کی شرطوں کے معاملات میں آپ نے ہلکے ہونے کی امید لگائی تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ سو ان شارٹ معاملات بگڑنے ہیں عید کے بعد، اب کولیوژن ہونے جا رہا ہے یا ہر جگہ ایک الگ الگ چیز ہونے جا رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سندھ بیٹر گراؤنڈ بننے جا رہا ہے دوبارہ، پتہ نہیں کتنی بار تو بن چکا ہے، کافی دنوں سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے۔ میں دیکھیں سندھ میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کنالز کے اگینسٹ ہے، کنالز کے خلاف ایک انبار کھڑا ہو گیا ہے، پورا سندھ احتجاج پہ آیا جا رہا ہے۔ کنالز پروجیکٹ کس کا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا۔ 26 امینڈمنٹ پروجیکٹ کس کا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن پیپلز پارٹی جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، ایک مہم کو جنم دے رہی ہے۔ مدعا تھا ایس ایس پی کو ٹرانسفر کرنے کا، نکلا عید کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ بائی وکلا اگینسٹ کینالز اینڈ اگینسٹ 26 امینڈمنٹ۔ ادھر سے کراچی میں آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ، اب سوری ٹو سے بٹ ان کی پوری سیاست تعصب پہ بیس کرتی آئی ہے، ان کی پوری سیاست تعصب پہ چلتی آئی ہے، لیکن وہ اب اچانک سے وہ آ جاتے ہیں، وکلا سے مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کینالز نہیں بننے چاہیے، سندھ کے خلاف، ظاہر ہے سر پورے سندھ کے خلاف ہے، یہ موقف تو ایم کیو ایم پاکستان کا بھی ہونا چاہیے، اور اب ایم کیو ایم پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے۔ آفاق احمد صاحب کیسے یہ موقف لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس کی طرف چیزیں ٹائٹ ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں سوالوں پہ۔ پنوار جی صاحب کا سوال ہے کہ ڈو یو بلیو دیٹ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ول الاؤ فری اینڈ فیئر الیکشن وین ایور اٹ ول ہیپن اینڈ اف الاؤ دین ہاؤ مچ obviously or will they do something just like Nawaz Sharif and Imran Khan in elections? What exactly did they do with Nawaz Sharif sir؟ سوال یہ، نواز شریف صاحب نے تو خود کیا ہے جو کیا ہے، سامنے ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے کہ نہیں تو جواب ہے نہیں۔ اگر سوال ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے پڑیں گے تو اس کا جواب ہے ہو سکتے ہیں۔ وہ خان صاحب اور ان کی سیاست پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ رائٹ ناؤ ہی از ناٹ بجنگ، اور جب اب تک وہ شخص بینڈ نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے امید یہی لگائی جائے کہ اب بھی نہیں ہوگا، تو یہاں پر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ الیکشنز فری ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے 100% تو نہیں لیکن ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا لیکن الیکشنز اب بھی نہیں ہو رہے ہیں، وجہ کوئی بھی بتا دیں، سوال ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ہی ان کے اسٹوڈنٹ جو نئی پارٹی بنائی ہے، جنہوں نے انقلاب لایا پورا اور نئی پارٹی بنائی ہے، وہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی الیکشنز بنگلہ دیش میں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں کروا رہے ہیں الیکشنز؟ ریفارمز کرنے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ الیکٹڈ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ سمپل ریزن ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ انقلاب کے سامنے تو پیچھے ہو گئی، لیکن جب آ جاتا ہے نا سر انقلاب، اور جب لوگ پاور میں بھی آ جاتے ہیں، وہ جو انقلاب لے آتے ہیں، اب ان کو بھی ظاہر ہے پھر مزہ آنا لگ جاتا ہے۔ وہاں کے ظاہر ہے ہر جگہ کے پاور ایک الگ ہی نشہ ہے، تو اب کس کو پرواہ ہے کہ وہاں الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تک کہاں ہے ان کی، وہ کیا ہے خالدہ ضیاء، وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بھائی الیکشنز جلدی کروائے جائیں، سوئفٹ ریفارمز کی جائیں، کیوں نہیں ہو رہے ریفارمز؟ اور جب تک پوری طرح ظاہر سیٹنگ نہیں بن جائے گی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈیلے کرے گی۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جلدی الیکشن کروانا چاہ رہی ہے ٹو سیو دیم سیلف، ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن جتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنا ملک کو فیور نہیں کرتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کی ہسٹری ہے، وہاں پر الیکشنز لمبا عرصہ ڈیلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ہسٹری کی وجہ سے ایسے چلتا رہا۔ اس طرح سب کچھ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان
نے کس طرح آگے بڑھنا ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے, یہ اب خان صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سوال ہے کہ ول خان صاحب انجوائے کورٹس آف 26th امینڈمنٹ کی کورٹس کو انجوائے کریں گے یا پھر وہ بھی ریسٹور کریں گے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو جب پاور میں آ جائیں گے. سر جواب ہے سمپل ہے اس کا, ہو نہیں پائے گا خان صاحب سے, مطلب جوڈیشری کو وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے پائیں گے. ریزن ہے اس کا کیونکہ جب دیکھیں پہلی بات تو جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی ہر کوئی اپنا اسپیس واپس لے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک سیاسی لیڈر آ کر وہ ایک پورا اسپیس لے لے, یہ ممکن نہیں ہے جب تک پورے سیاستدان اکٹھے نہ ہو جائیں. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں نا, تو نہیں ہو پائے گا. چلے کیونکہ اور جو خان صاحب جو چاہتے ہیں نا کہ میں ڈیل نہیں کورٹ سے باہر آؤں, یہ بھی اس چیز کو فیور کر رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے خان صاحب چاہیں گے کہ کورٹس میں پھر جو اس وقت حال ہوا ہے ظاہر ہے وہ پھر رکے گا, اور جب وہ رکے گا تو ججز اسٹرانگ ہوں گے, تو پھر وہ ظاہر ہے 26 امینڈمنٹ کو آٹومیٹکلی ریورس ہو جائے گی, وہ خود اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اس کو. اور اگر خان صاحب 26 امینڈمنٹ پہ کمپرومائز کر بھی لیں تو کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی صف میں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. شاہ جی صاحب کا سوال ہے کہ یہ کوئی ٹیکسٹائل, میں ایک ٹیکسٹائل ورکر ہوں اور میرا ایک سوال ہے کہ ملک کی ٹیکسٹائل کے لیے کاٹن اور دھاگے پر 18% GST ہے, لیکن یہ چیزیں امپورٹ کرنے پہ GST نہیں ہے. اس بات کا نقصان ہو رہا ہے کہ ملک کی ٹیکسٹائل آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل لاجیکل چیز ہے, ظاہر ہے یہی ہوتا ہے. میں اس کی سمپل مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایگریکلچر انڈسٹری کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ شوگر ملز کے مالکان سے مل لیں کبھی, ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ ڈوب کیوں رہا ہے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار شوگر امپورٹ کرو تو سستی پڑتی ہے, خود بناؤ تو مہنگی پڑتی ہے. اس لیے ہمارے پاس یہ سپورٹ پرائز کا کانسیپٹ چلتا رہا فار شوگر کین کے. اب جب یہ ختم ہو رہا ہے تو دیر آر ہائی چانسز کہ یہ انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی. ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ تو سر بہت سارے مسئلے ہیں. ایکسپورٹ پہ ایکسٹرا ٹیکس ہے, الٹا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. پھر بحالت مجبوری بہت سارے ہمارے انویسٹرز بنگلہ دیش چلے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایٹ لیسٹ پاکستان سے کم ہے. ظاہر ہے وہاں پر کرپشن پاکستان سے کم ہے. باقی باتیں اپنی جگہ. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو SIFC جو بنائی ہے نا ہم نے, وہ کچھ نہیں کر پائے گی اور کچھ نہیں کیا ہے. آپ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہو, اپنے بزنس مین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو, سسٹم سے ان کو نہیں بچا رہے ہو, ان کا کاسٹ آف بزنس کم نہیں کر رہے ہو. تو ظاہر ہے جو تھوڑی بہت بچی ہوئی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ کیا آپ کی پالیسی کی وجہ سے بیٹھ رہی ہے, ڈیو ٹو ظاہر ہے یہ آپ کا جو بزنس کرنے کا یہاں پر کوئی طریقہ ہے پاکستان میں. اور پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ بیسیکلی اس سارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بہت بڑی کاسٹ ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ مطلب مالک کو پتہ ہے کہ وہ اپنی پرائز اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا, وہ کرپشن کے پیسے دوسروں سے بٹور نہیں سکتا. جو ٹیکس ہے اس کو تو آپ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لگا کے عوام کو مہنگی پروڈکٹ بیچ سکتے ہو کہ بھائی مجھے بندی مہنگی آئی میں نے تمہیں بیچ دی. بٹ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ اگر عوام سے لینے پہ آئیں تو ہر چیز 3 گنا ہو جائے گی. تو یہ جو سائیکل ہے نا, یہ اسی سائیکلوں انہی پالیسیز کی وجہ سے پوری انڈسٹریز ہماری بیٹھتی جا رہی ہیں. کریٹیو آئیڈیاز کا سوال ہے کہ بھائی ہم ان ڈرٹی جنرل سے کب اور کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں, کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ ہاں ممکن ضرور ہے, لیکن ڈرٹی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے اور ہر فرد الگ ہوتا ہے, اور جس کے ہاتھ میں پاور ہے میٹر وہ کرتا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کبھی نہیں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سب برے کہیں نہیں ہوتے سر. کچھ شخصیتیں اچھی سوچ رکھنے والی بھی ہوتی ہیں, کچھ بری سوچ رکھنے والی بھی ہوتی ہیں, اور جان چھڑائی جا سکتی ہے آبویسلی. 2 صورتیں, ادارے مضبوط کریں, سسٹم جو بیٹھا ہوا ہے کرپشن کا اس کو اپروٹ کریں. اب یہ صرف 2 شخص کر سکتے ہیں دنیا میں ہر جگہ, ایک جو خود اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بن کے آئے اور بولے کہ دیٹس اٹ نو مور, یا کوئی پاپولر لیڈر عوام کے دم پہ آ جائے. پھر اس کو روکنا مشکل نہیں ہوگا, اور مشکل ہوگا, امپاسبل ہو جاتا ہے, بشرطے کہ پھر وہ شخص بھی جو پاپولر لیڈر بن کے آیا ہے پھر آخر میں بس شخص ہی ہے, اس کی بھی سوچ کہیں نہ کہیں بھٹک سکتی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر انقلاب لے لائیں پھر عوام کے بینر کے انڈر انقلاب, ساری عوام ایک ہی بینر کے انڈر لے آئیں. باقی اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے, اس وقت کی سیٹنگ بن رہی ہے. آئی ہیو اسٹرانگ فیلنگ کہ سیٹنگ بن رہی ہے. آئرن مین ان کا وہی سوال ہے ڈیول سٹیزن شپ کے حوالے سے. یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی
لائلٹی آف دا پیپل اور گورنمنٹ امپلائیز میٹر کرتی ہے، ظاہر ملک کو سرو کر رہے ہیں. پھر انہوں نے چائنا، انڈیا ان کی مثالیں دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چیزوں سے آسانی پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز. سر میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ آپ ڈیول نیشنلٹی ختم کر لیں یا نہیں بھی کریں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا. یہ بات ہے پالیسی کی، اور اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں تو ظاہر پینیٹریشن اتنی آسان نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس کرپشن نہ ہو تو ظاہر پینیٹریشن اتنی آسان نہ ہو. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز تو ظاہر ہے، لازم ہے کہ وہ ڈیول نیشنل نہیں ہونے چاہیے، یہ تو فیکٹ ہے. بٹ عوام کو روکنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. لٹرلی کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ڈسون نہیں کرتا ہے. اب آپ اس کو نیشنلٹی کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی نام رہتا ہے. چائنا بھی صحیح معنی میں ڈیول نیشنلٹی کو ڈسون نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن وہ تب تک اس بندے کی سٹیزن شپ برقرار رکھتا ہے جب تک وہ شخص جس نے ڈیول نیشنلٹی کہیں کی لی ہے وہ خود اس سٹیزن شپ، چائنیز سٹیزن شپ کو ریناؤنس نہ کرے، مطلب خود نہ چھوڑے. انڈیا بھی اسی طرح کوئی کارڈ دیتا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، اپنے این آر آئیز کو. کہاں سے لفظ آیا ہے نان ریزیڈنٹ انڈینس، این آر آئیز. سو سارے پرکس پریولیجز آپ لوگوں کے کم زیادہ کر سکتے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں، اور سب کچھ یہ کر سکتے ہیں. یہ پالیسی میکنگ ہے. اگر آپ کا سوال ہے کہ ہم بھی ایسا کر لیں تو کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جو بھی فیڈریشنز ہیں ظاہر ہے اس میں ہمیشہ ڈیول نیشنلٹی کا کانسیپٹ اوپن ہی رکھا گیا ہے فار دیئر سٹیزنز. سر ان آل آنیسٹی اگر آپ اس وقت کہیں گے کہ ڈیول نیشنلٹی ناٹ الاؤڈ تو آدھے لیڈز جو فیصلہ لیں گے ان کو پھر ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا یا ویزا لگوانے پڑیں گے. آپ کے آدھی لیڈز خالی ہو جائیں گی جو خود فیصلہ لیں گی. کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے اے آئی ریسرچ، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹر، ان چیزوں پہ؟ یار سر انہوں نے پورا ایک پوچھا ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیلنٹ پول بنانے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہنسنے والی بات ہے ویسے تو، کیونکہ یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اتنا آگے کی کون سوچتا ہے سر؟ آپ کو سپارکو کا ہیڈ ایک نان ٹیکنیکل شخص ہے، آپ کی نادرا کا نان ٹیکنیکل شخص ہے، ہر جگہ آپ کا ایک نان ٹیکنیکل شخص ہے جس کی خود اتنی سوچ نہیں ہے. ٹی بار، چائے، سموسے شام کے ٹائم پہ ہونے چاہیے، بس اس سے آگے تو ہوتا نہیں ہے. تو اس سوال کا میں اب کیا جواب دوں؟ عامر عباس صاحب کا سوال ہے کہ سسٹم اتنا گندا کیوں ہوا ہے کہ ظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان میں معاشرہ لگا ہوا ہے. سندھ کی حالت دیکھو، کنال میں مسئلے، احتجاج ہو رہا ہے تو پولیس ڈنڈا استعمال کرتی ہے. اسپیشلی سندھ حکومت، ایسا کیا ڈر ہے جو اتنی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں. ٹھیک ہے سر جی. سندھ حکومت کا حال ظاہر وہی ہے جو سب کا ہے. وہ خود بول چکے ہیں زدائی صاحب کہ سسٹم کے ساتھ رہنا ہے مجبوری ہماری. لیکن مجبوری کب تک ہے؟ جب سسٹم کے ساتھ رہنا مجبوری ہے تو سسٹم کے وقت جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے وہ جب جتنا کانپے گا اتنا پیپلز پارٹی بھی کانپے گی. سمپل ہے. لیکن تھوڑا مجھے اس وقت فرق نظر آ رہا ہے، اب سمجھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو آج وکیل، مطلب یہ جو احتجاج وکیلوں کو ہوا جو میں نے پورے پہ ایکسپلین کیا اوپر بھی، یہ اتنا تھا کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ سمپل تھی کہ ایس ایس پی کو ہٹاؤ. ایس ایس پی صاحب تو ہٹا دیے نا آپ نے، مجبوری میں ہٹ گئے نا. لیکن وکیلوں کو ایک ساتھ کر دیا آپ نے. حیدرآباد بار، کراچی بار، سندھ میں سارے. پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ مجھے اس چیز کا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس چیز میں بدتے نظر آ رہا ہے سم تھنگ. کس چیز کا؟ ظاہر عید کے بعد جو سگنلز ہیں اس چیز کا. کیونکہ اب تو کراچی بار والوں نے بھی اناؤنس کر لیا ہے کہ عید کے بعد ہم نکلیں گے اسلام آباد کے سیر سپاٹ کرنے. اور جب نکلیں گے اور ادھر سے پی ٹی آئی گرینڈ الائنس لے کے نکل جائے تو منظرنامہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ کیا بننے جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ویدر پیپلز پارٹی از ان آن دس اور ناٹ. ہو بھی سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ویسٹ کی چہیتی ہے، بہت پرانی چہیتی ہے. ہاں بھٹو کے دور میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہمیشہ ہو جاتا ہے، لیکن چہیتی ہے، ہمیشہ رہے گی. بنگلہ دیش ایکسپیرینس آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ اسکرین پہ آپ پہ آ رہا ہوگا، لیکن اچھا کامنٹ ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا پکچر آف واٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش. صحیح انہوں نے پوری چیز ایکسپلین کی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ویدر ان چیزوں کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں کہ نہیں، جو آپ نے باتیں کی. بیکاز اف یو آر سیئنگ کہ سب اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہے کہ الیکشنز ریفارمز مارچ میں ہوں گے، مارچ میں مطلب نیکسٹ ایئر آپ بات کر رہے ہوں گے، یا ظاہر اس ایئر تو ہو نہیں سکتا تو نیکسٹ ایئر بات ہوگی. پھر خالدہ ضیاء صاحبان نے جو ریسنٹلی کہا کہ ریفارمز جلدی کیے جائیں اور الیکشنز تو ظاہر ہے ان کو جلدی کیے جائیں، تو ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے تو محسوس ہوا ہوگا نا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تھرڈلی اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا انتظار ہے
یا ریفارمز کا انتظار ہے تو وہ جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ کر لے نا. ان اسٹوڈنٹس یا ان الیکٹڈ لوگوں کو کیوں کرنا ہے؟ سوال ہے. مسز اینی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ وہ صحیح، عمران خان صاحب اس حیثیت میں ہیں کہ وہ ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ ان کا فیوچر پوچھ رہی ہیں. عزیر خان صاحب کا سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو شہباز شریف جیسا فرماندار یا ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ شہباز شریف جیسا فرمان بردار پرائم منسٹر نہیں ملے گا کبھی بھی، تو وہ ان سے کافی خوش ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کا مطلب ہے کہ وہ کیوں ان سے ہاتھ ہونا چاہیے. صحیح ہے سر، میں تو ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا کہ ان کو یہ فیور نہیں کر رہا؟ فیور تو کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ان کے فیور سے یا ان کے فیور پہ ملک چلنا ہے تو پھر خود آ جائیں. سویلین فیز سے جتنا ہو سکتا ہے ایک وقت ایک حد تک نا چیزیں بڑھ سکتی ہیں آگے، اس سے آگے نہیں بڑھتی ہیں. کین یو سی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ اب تو اعزاز سید جیسے لوگ بھی کھلا کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا. کیوں؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سسٹم ٹکا ہے مفاد پہ. یہ آپ نے دیکھ لیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایپیسوڈ. اول تو مجھے اس میں بھی تھوڑی گیم نظر آ رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے استقاق کمیٹی کو کر دیا، یہ اپنی فیس سیونگ کی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ یار ایک کو تو بھیج دو کم از کم، باقی کو بھلے نہ بھیج دو. انہوں نے بھی یہی کر دیا، ایک کو بھیج دیا دوسرے کو نہیں بھیج دیا. اپنی فیس سیونگ بھی مل گئی، واپس آ گئے گیلانی صاحب سینیٹ میں، ورنہ تو باہر گھوم رہے تھے. تو خیر، اور اس وقت کلیئر ہے کہ ذرا مفاد ٹکرا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گیم کر رہا ہے. somebody is playing or creating ground after عید یا فار جو بھی. سو اس میں کون کس کو دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے. کیونکہ میرا یہ شروع سے ماننا ہے کہ مولانا نے یہ آ جانا ہے. مولانا کا سب سے بڑا مسئلہ گنڈا پور ہی نظر آ رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ بات میں نے بہت پہلے بھی کی تھی اور بار بار کرتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹانے پہلے اس بات سے ہٹانے سے پہلے پی ٹی آئی کو 1000 بار سوچنا ہوگا کہ یار بیٹھا ہوا اسٹرکچر ہے، اس کو ہلایا پی ٹی آئی ویک ہو سکتی ہے. دیر از آلویز اے چانس. ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب اس اپرچونٹی کو اور یوز کر لیں اور اتحاد میں شامل ہو کے پھر گھوم جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہمیشہ رہیں گے. مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کا شامل ہونا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے. بٹ اگر ڈبے میں ڈبہ ہے تو یقین رکھیں گنڈا پور نے بھی جانا ہے اور مولانا نے بھی آنا ہے اور پھر کبوم. عصمت لغاری صاحب کا سوال ہے کہ بقول میرے کہ یو کے کا پرائم منسٹر، جو میں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا، امریکہ کے خلاف ہے، تو مطلب ہم یو کے اسی وجہ سے گئے تھے جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم بھی شاید یہ دکھائیں کہ یو کے ہمارا بھائی ہے کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف ہے. اور پھر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کروں، روشنی ڈالوں کہ یو کے ہم کیوں گئے تھے. بہت ڈفرینٹ چیز الگ الگ ہیں سر. یو کے کا پرائم منسٹر پرسنلی ٹرمپ کے خلاف ہے یا امریکن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے، پرسنلی یا پرسنل معاملات ہیں وہاں پہ. یو کے یو ایس اے کے خلاف نہیں ہے، نہ یو ایس اے یو کے خلاف ہے. اب کوشش کی نا یو کے نے کہ معاملات کو ہینڈل کرنے میں ذرا ای یو کو بڑا بھائی بن جاؤں ان کو. یوکرین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، 2 دن میں کلیئر ہو گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. 2 دن میں ادھر سے یوکرین نے بھی خط لکھ دیا اور امریکہ کو کہ یار چلیں ایسا نہیں کریں، اور رشیا نے بھی اٹیکس بڑھا دیے ہیں اپنے. اب ظاہر ہے یہاں 2 چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ رشیا سرٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہے ڈیل تو ٹھیک ہے آگے بڑھ رہا ہوں میں، نہیں کر رہے ڈیل تو ٹھیک ہے آگے بڑھ رہا ہوں. کر لینا اب یو کے آ کر ڈیفینڈ، نیٹو کے انتظار پہ رہے گا یو کے بھی. ادھر سے یو ایس اے بھی اسرٹ کر رہا ہے کہ بھائی ڈیل کرو ورنہ نیٹو بند کر رہا ہوں، نیٹو میں میرا کام ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں یو کے کا پرائم منسٹر اپنی پرسنل چوائسیز میں بھلے اب کتنا آگے نکلنے کی کوشش کرے، آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ یہ مطلب وہ کتنی بھی امید لگایا کہ میں ہینڈل کر لوں گا، ای یو کو سنبھال لوں گا. یو کے میں بھی سر پرائم منسٹر تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. آپ نے دیکھا ہے کہ 5 پرائم منسٹر 1 سال میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. وہاں بڑی آسانی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایز ٹو کہ ہم کیوں گئے تھے وہاں پر، تو وہ اب کلیئر ہو رہا ہے کہ ہم شاید امریکنس کے کام سے ہی گئے تھے. یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے کارنامہ اسی وجہ سے شاید گئے تھے. یہ جو ہم نے انعام دیا ہے ان کو کہ بھائی یہ لے لیں. دوسرا ہم شاید اس لیے گئے ہوں کہ ہمیں بھی آسرا ہو کہ یوکرین والی جو ہم یو کے ایک پورا انبار کھڑا کر رہا تھا کہ پیس کیپنگ ای یو کی فورسز کو وہاں بٹھانی ہے. ظاہر ای یو کی تو فوج ہے نہیں نا، تو ای یو کو تو فوج کسی اور کی چاہیے ہوگی نا. ہاں نیٹو ہوتی تو پھر نیٹو کی فوج تو امریکن فوج ہے، لیکن نیٹو اس میں ہے نہیں، تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ بھائی ای یو کی فورسز. اب ای یو کی فورسز مطلب ظاہر ہے پاکستان کردار ادا کر سکتا تھا، یعنی ہم کردار ادا کر سکتے تھے. تو ہم گئے تھے، لیکن وہ ہم تو پلان ہی ٹھپ ہو چکا ہے. تو رشیا نے انکار کر دیا ہے کہ کوئی پیس کیپنگ نہیں چاہیے ادھر.
مجاہد اقبال صاحب کا سوال ہے کہ ہمارے ملک بھی انڈیا کے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہاں ایک چیز کی قیمت 10 سال تک نہیں بڑھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں ادھم مچا ہوا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو فیصلہ کرتے ہیں سر وہ ذمہ دار ہے. یعنی آسان الفاظ میں اگر پن پوائنٹ کر کے بولوں تو پہلے نمبر پہ عوام، دوسرے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ. اصغر علی صاحب کے 2-4 سوال ہیں. کیا ایک سوال ہے ان کا کہ کیا آئی کے 26ویں امینڈمنٹ کو ریورس کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. کر سکتے ہیں، کر سکے گا، یس. کریں گے، یس. ابھی تک تو نہیں کریں گے تو سیاستدانوں کی صف میں آ جائیں گے ساروں کے سارے، پھر ڈیل کریں گے آبویسلی. کیا عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یس. ایز اے پرائم منسٹر یس کر سکتے ہیں. ایز اے عوامی رد عمل شاید نہیں. ایز اے بلڈی ریولیوشن یس، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا عمران خان صاحب احتساب کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے سر سمجھیے بات، مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب آپ عوام کی بیسس پہ حکومت میں آتے ہیں، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. کچھ بینوولنٹ ڈکٹیٹرز بھی رہے ہیں دنیا میں. مہاتیر محمد ایک ڈکٹیٹر سارٹ آف تھا، اردوغان بھی ایسا ہی ہے. بٹ بات ہے نیت کی، وقت لگے گا مگر ہو سکتا ہے. کیا عمران خان صاحب اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، عوام کا غصہ کیسے نکلتا ہے، بھڑاس کیسے نکلتی ہے، ظاہر الیکشنز میں نکلتی ہے. اس بار اگر الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کیے جاتے جو عوام نے بھڑاس نکالی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ ظاہر ہوتی. اسد بھٹی صاحب کا سوال ہے کہ چلو باجوہ کو تو خان صاحب سے، مطلب باجوہ صاحب کو تو مسئلہ تھا پی ٹی آئی سے خان صاحب سے، ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آصف منیر یعنی کہ جو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کیا ایشو تھا کہ وہ چاہتے تو نیوٹرل ہو جاتے، لیکن کیا وجہ تھی؟ یہ جو سوال ہے نا سر، آج تک میں نے جو بھی بولا ہے نا، اگر میں اس سوال کا جواب کھل کے دے دوں نا تو میں مجھے ٹنگوائیں گے آپ. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اب کہیں تو چنگاری لگی. دیکھیں بڑا ڈھکے الفاظوں میں شروعات میں ہر کوئی تھوڑا اسکیپٹیکل تھا، بٹ جیسے جیسے وقت گزرا ٹرننگ پوائنٹ میرے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے تب آیا جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی پنجاب اور کے پی کی. بٹ الیکشنز نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھوڑا کنفیوز تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یار الیکشنز نہ کروا کے پی ڈی ایم کی سرکار نے زور لگا کے الیکشنز نہیں کروائے ہوں، کچھ ایسا ویسا ہوا ہو. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو کوئی مائیکا لال، کوئی سیاستدان سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ٹھکرا سکتا. سمپل ہے یہ. اول تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ٹھکرا سکتی اگر ماضی میں دیکھا جائے تو، لیکن یہ مومنٹ جب آیا اور ٹھکرایا گیا تو سب کو سمجھ آ گیا کہ بھائی اب نیوٹرلٹی کا تو این بھی نہیں ہے. اس لیے خان صاحب اور پھر 9 مئی یہ سب ایک اثر تھا، ایک کہتے ہیں نا کہ دوائی کے اثرات تو یہ اثرات تھے اس چیز کے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہے. تو انتظار کس بات کا ہے؟ جب نیوٹرلٹی نہیں تو کلیئر ہوا کہ نئی سوچ آنے والی ہے، اور نئی سوچ کہاں لے جاتی ہے یہ سوال آ گیا. اور اسی کے جواب میں پھر ہمیں آپ کے سوال کا جواب بھی نظر آتا ہے. اب اگر صرف پالیسی چینج ہوتی ایک جنرلی، تو پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کورٹس کے ساتھ ہوا، باقیوں کے ساتھ ہوا، یا پھر جو 26 نومبر کو ہوا، وہ پالیسی چینج نہیں تھا. وہ پالیسی چینج سے کہانی بہت آگے نکل گئی. اب نفرت آ گئی. اب یہ پالیسی چینج نہیں، اب یہاں سے محسوس ہوا کہ معاملات پرسنل ہیں. ظاہر نفرت ہے تو پرسنل ہے، اور جب معاملات پرسنل ہیں تو پھر ایسا کرنا یا ایسے کرنے کے پھر ریزنز بھی پرسنل ہوں گے. اب اگر پرسنل ہے تو سوائے 9 مئی کے علاوہ اور کوئی چیز، ظاہر 9 مئی ہوا اس کے بعد ہی تو چیزیں پھر خان صاحب بھی ڈائریکٹلی اٹیک کرنا شروع ہوئے نا. اس سے پہلے تو خان صاحب بھی ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر رہے تھے، نام لے کر ہو سب کچھ پرسنل لیول پہ. تو یہ 9 مئی ہوا. تو 9 مئی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ بندہ کہہ سکے کہ اتنا پرسنل غصہ کیوں ہے. بٹ اگین 9 مئی جس طرح ہوا اور جس طرح ابھی تک اس میں چیزیں چل رہی ہیں، سوال تو بہت اٹھے. صحیح ہے آپ نے کہا کہ بڑا کوئی ماسٹر مائنڈ یہ وہ، لیکن پروو کچھ نہیں ہوا. اگر ریئل ریزن 9 مئی نہیں تو پھر ریزن کچھ پہلے کا ہوگا. اب آپ کانسپریسیز میں ڈوبتے جائیں کہ کیسے پہلے کا ہوگا. پہلے کے بہت ساری کانسپریسیز ہیں، لیکن سمپل بات ہے کہ ایک حد تک نوکری ہو سکتی ہے، ایک حد تک انسان جو ہے وہ اپنے احسانات کو اتار سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا.
رینڈم فوڈ ریسیپیز، واہ صحیح ان کے چینل کا نام ہے. ان کا سوال ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں زندہ کیسے ہوں. سر دعا کریں ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے. آئی سروائیو بیکاز آئی ڈونٹ اٹیک اینی باڈی. میں پالیسیز کو اٹیک کرتا ہوں. میرا کوئی ریلیٹڈ ایجنڈا نہیں ہے کوئی بھی. جس دن خان صاحب پلٹے اس دن پھر دیکھیے گا ہمارے ہتھیار بھی کہاں پلٹتے ہیں. اور رہی بات وین آئی اسپیک اگینسٹ دا سسٹم، تو پھر مسئلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دن مسئلہ ہو بھی جائے کبھی نہ کبھی، لیکن آئی بلیو ان سسٹم ٹو سر. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ صحیح بھی پھر سسٹم ود ان دا سسٹم ہی کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہر جگہ رہتا ہے. رولز آف دا گیم کلیئر ہونی چاہیے، بس سوال یہ ہے رولز آف دا گیم کلیئر ہونی چاہیے. کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اوپر صرف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کے دائرے میں رہ کر آپ کھیل لیں جتنا کھیلنا ہے، ادھر سے کھیل لیں ادھر سے کھیل لیں. اس کے آگے نکل کر اگر کھیلیں گے تو پھر اسٹیٹ نہیں رہتی ہے، پھر وہ بادشاہت بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ہوپ فلی ایسے ہی ہم رہیں گے اور ایسے ہی بولتے رہیں گے. You see, Empedocles was wrong about how we see, but he stumbled upon a universal truth. Human perception is frightfully narrow. We believe we see the whole when in fact we've only seen a fraction.